بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 3 ہم نے آج شروع کرنا ہے قدرتی وسائل کا تحفظ، کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں قدرتی وسائل کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 طرح کے وسائل ہوتے ہیں، جن میں ایک انسانی وسائل، قدرتی وسائل اور سرمائے کے وسائل۔ اس چیپٹر میں قدرتی وسائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور پھر جانیں گے کہ قدرتی وسائل کو انسان کس طرح استعمال کر رہا ہے اور اس میں کس طرح سے آلودگی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور آلودگی کی وجہ سے ہمارا ماحول کیسے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اس میں ہم آلودگی کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ان قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں پھر جاننے کا موقع ملے گا کہ اگر قدرتی وسائل ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیپٹر میں ہم پھر قدرتی وسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بھی جانیں گے کہ کون سے ایسے نایاب جانور ہیں جو کہ بہت اب کم ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی بقا کو خطرہ ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہ کریں تو وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں دنیا سے، اور ان کی تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور پھر سب سے آخر میں اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ ناپید جانور، یعنی کہ وہ جو دنیا میں اب کہیں بھی نہیں پائے جاتے جیسے کہ ڈائناسور، ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے ہے قدرتی ماحول میں تبدیلیاں، چینجز ان نیچرل انوائرمنٹ۔ اب یہاں پہ ہم جب شروع کریں گے تو ہمیں اس میں قدرتی ماحول کے دوران جو انسان استعمال کرتے ہوئے خرابیاں پیدا کرتا ہے ان کو ڈسکس کرنے کا تھوڑا سا موقع ملے گا۔ کیا ہے؟ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی ماحول میں موجود وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ وسائل کے بے دریغ استعمال سے ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے اور ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ انسان مختلف طریقوں سے قدرتی ماحول کو تبدیل کر رہا ہے۔ مثلا نمبر 1، بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات قدرتی وسائل میں بہت ٹاپ لسٹ پہ آتے ہیں کہ جنگلات ماحول کو صاف رکھنے، ہمیں جانوروں کے مسکن کے طور پر بارش برسانے کا اور انسان کی ضروریات پوری کرنے میں جنگلات بہت سارا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر جنگلات کی کٹائی کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، زہریلے مادے۔ شہروں میں اس کی عام شکل ہمیں نظر آتی ہے، صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پہ گاڑیاں بہت زیادہ سڑکوں پر نظر آتی ہیں تو پھر ان سے نکلنے والا دھواں، اور اسی طرح کارخانوں، فیکٹریوں کے نکلنے والے دھوئیں سے جو ہوا گندی ہوتی ہے وہ کس طرح قدرتی ماحول کو خراب کرتی ہے، یہ بھی ایک عام ہماری نظر سے گزرنے والا مسئلہ ہے۔ گھروں اور کارخانوں سے گندے پانی کا اخراج، یہ بھی عام ہمیں نظر آتا ہے۔ شہروں سے ہٹ کے اگر گاؤں وغیرہ میں نکل جائیں تو پھر تو وہ نالیاں اور نالوں میں پھینکے جانے والا کوڑا وہ ایک عام سی ہمیں ایک کنڈیشن نظر آتی ہے جو کہ قدرتی ماحول کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ گھروں، کارخانوں اور ہسپتالوں کا کوڑا کرکٹ، ہر دوسری تیسری سڑک یا گلی کے کنارے پہ ہمیں کوڑے کا ڈھیر نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کو ضائع کرنے کا کوئی پراپر طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، تو وہ بھی قدرتی ماحول کو گندا کرنے اور اس میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ فصلوں اور باغات میں کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال، اب دیکھنے میں اور سوچنے میں تو لگتا ہے کہ باغوں اور فصلوں پر اگر سپرے نہیں کریں گے کیڑے مار تو پھر ہمیں کس طرح پھل اور سبزیاں اچھی طریقے سے پریزرو کر کے مہیا ہو سکیں گی، ہماری ضرورت کی کس طرح مہیا ہو سکیں گی۔ لیکن وہی سپرے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں، جب ان کو سپرے کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے ماحول کو تو جو گندا کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے، وہ ہمارے فضا میں، ہوا میں شامل ہوتے ہیں کیمیائی مادے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھلوں اور سبزیوں کو بھی
ہمیں کہنا چاہیے زہر آلود کرتا ہے. اگر ان کو پراپر طریقے سے دھو کر استعمال نہ کیا جائے تو وہ انسان کے جسم اور جانوروں کے اندر کئی طرح کی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں. تو فصلوں و باغات میں بھی جو کیمیائی کھادوں کا اور جو سپرے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی قدرتی وسائل میں خرابی کا باعث بنتا ہے. ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور مشینوں کے چلنے سے پیدا ہونے والا شور و غل، یہ بہت ایک اس کو سرسری سا ایک نارمل سا لیا جاتا ہے کہ کوئی اگر گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے یا کوئی ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہارن استعمال کر رہا ہے، یا گاڑیوں کے چلنے کی، یا ہوائی جہاز کہیں کسی ایسے ایریے میں ایئرپورٹ ہے جو کہ آبادی کے پاس ہے، اور پھر وہاں سے جہازوں کے اڑنے اور نیچے اترتے ہوئے جو ایک انجن کا شور ہوتا ہے وہ انسان کے کان کے پرتوں کو بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہنی جو صلاحیت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور انسان بہتر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت سے ایسا ایسا محروم بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ شہروں میں دیکھیں تو کئی طرح کے شور و غل سے جو نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور اکثر کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی کسی پرسکون کسی باغ میں چلے جاؤ، یہ گاڑیوں کے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے جس طرح ایک مسئلہ مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ سارا قدرتی ماحول کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتا ہے، اور وہ انسان کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں.